اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، اور سوال اٹھتا ہے کہ اہل تشیع حضرات کا قرآن سے وضو جو ہے ثابت نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے، اور اس پر بحث کرنی بھی ضروری ہے، اور صرفی اور نحوی ترکیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور علماء اہل سنت کی کتب سے روایات بھی ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ حضور کا جو طریقہ تھا، سنت تھی، وہ بھی پاؤں پر مسح کرنا سے ثابت ہے۔ پہلے صرفی و نحوی ترکیب کے لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے، ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے، جو کہ وامسحوا کا مفعول ہے، وامسحوا کا مفعول ہے۔ رؤوسکم اور ارجلکم مفعول ہیں وامسحوا کے، اور یہ حکم دیا گیا وامسحوا، اور مسح کریں برؤوسکم اپنے سر کا، وارجلکم اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین، کعبین کہتے ہیں پاؤں کی اکھڑی ہوئی جگہ پر، جو شرح الامہ میں بھی ایک لفظ آیا ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک اہل سنت کی معتبر کتب سے روایات جو مجھے ملی ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پاؤں کا مسح کرتے تھے۔ روایت ہے عباد بن تمیم، جن کا والد کا نام تمیم صحابی تھا، ان کے بیٹے ہیں عباد، عباد عین بے الف با دال مکف عباد، انہوں نے روایت کی ہے کہ رأیت رسول اللہ یتوضأ یمسح بالماء علی لحیتہ ورجلہ، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، علی لحیتہ ورجلہ، اپنے داڑھی اور پاؤں کا مسح کیا، انہوں نے پانی سے داڑھی اور پاؤں کا مسح کیا، یعنی ہاتھ کا پانی خشک ہونے کی صورت میں ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر تری حاصل کر کے پاؤں کا مسح کیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے ان النبی توضأ فغسل وجہہ ویدیہ ومسح راسہ ورجلہ، یعنی رسول خدا اس طرح وضو کیا کہ منہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر اور پاؤں پر مسح کیا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108۔ تیسری روایت عباد بن تمیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ یتوضأ یمسح بالماء علی رجلہ، کہ میں نے رسول خدا کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ کتاب کا نام اصابہ فی تمییز الصحابہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اغسل وجہہ ویدیہ ومسح علی راسہ ورجلہ، یعنی جناب نے منہ اور ہاتھ دھوئے اور سر اور پاؤں پر مسح کیا۔ کتاب کا نام تفسیر کبیر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 545 ہے، ترجمہ القرآن نواب صدیق حسن خان صاحب، صفحہ نمبر 842 وغیرہ کتابوں سے یہ ملتا ہے۔ اور مشہور بات اور جو ضروری بات ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کا وضو بھی علماء اہل سنت کی کتب سے ثابت ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام پاؤں کا مسح کرنا ثابت ہے، چنانچہ فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 262 باب شرب الماء قائعا و ان جناب میں ان جناب کا اس طرح وضو کرنا درج ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کا۔ یہ روایت میں پہلے بھی پڑھ گیا ہوں، اب یہ روایت سنیں۔ فغاسل وجہہ و یدیہ وماسح علی راسہ ورجلیہ، یعنی جناب نے منہ اور ہاتھ دھوئے اور سر اور پاؤں پر مسح کیا۔ یہ حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545، ترجمان القرآن نواب صدیق حسن خان، صفحہ نمبر 842 وغیرہ کتابوں میں۔ تو جی ثابت ہو گیا کہ مسح بھی مذہب اہل شیعہ کا ثابت ہے قرآن سے، اور علماء اہل سنت نے اس آیت سے جو اپنے استدلال بیان کیے ہیں وہ ان کو مبارک، اور جو باتیں ہمیں پتہ تھیں اور جو کتب اہل سنت سے روایات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ہمارا کام بس آپ تک پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی حوالے سے مجھے اجازت دیجیے گا، اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں بے حد معذرت ہوں، کیونکہ میرا کام نہیں ہے کہ کسی قسم کی فرقہ واریت پھیلانا اور دوسرے مذاہب پر چھیڑنا، طنز کرنا، بری باتیں کرنا، ان کو مطلب ہے کہ گھٹیا الفاظ سے یاد کرنا، اور جس طرح دوسرے حضرات یہ پیش آتے ہیں کہ جی آپ کا مسح تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، شیعوں کا مسح قرآن سے ثابت ہے، یا اہل سنت کہیں کہ شیعہ مذہب کا جو ہے کو مسح قرآن سے ثابت نہیں ہے اور ہمارے پاس ثابت ہے۔ یہ کیا کھوکھلی باتیں ہیں؟ جن علماء نے لکھ دیا ہے ہمارا کام ہے بس وہی پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، تحقیق کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ ریسرچ ہمیں بھی کرنی چاہیے، جو جس حد تک ہمیں آتی ہے ریسرچ کرنا، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات کہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ علماء کرام کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جس طرح کہ شکلیں مختلف، عقلیں مختلف۔ ایک ایسی روایت کہ کچھ حضرات اس سے کچھ اور معنی اخذ کرتے ہیں، کچھ حضرات کچھ اور معنی اخذ کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت سے ایک بندہ کچھ اور سمجھتا ہے تو دوسرا کوئی اور سمجھتا ہے۔ تو اسی حوالے سے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خاص خیال رکھیں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں، کیونکہ ہمارے مراجع اعظام کا فتویٰ ہے کہ علماء اہل سنت کی توہین نہیں کریں، ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہمارے علماء اہل تشیع کے جو مراجع اعظام ہیں ان کا حکم ہے کہ حرام ہے ان کے مقدسات کی توہین کرنا۔ کسی شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ علماء اہل سنت پر انگوٹھا اپنے انگل اٹھائے کہ جی فلاں ہے فلاں ہے، وہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا۔ بس جو جس کو مان رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کا اپنا دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔